السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگ کو ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ شراب ہماری دسترخوان پر دیگر مشروبات کی طرح موجود ہوتی، سودی لین دین میں بھی ہمیں کوئی خباثت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مسجد میں جانے کی ہم نے کبھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی مسجد تھی۔ اس مسجد میں شیخ ابراہیم خطیب تھے۔ لوگ ان کی شخصیت اور خطابات کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر والوں کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے بالا خانے پر موجود تھا اور مسجد سے شیخ ابراہیم کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ان کی آواز میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بے اختیار مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ شیخ کی باتیں میرے دل و دماغ میں سرایت کر رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر لگا سالوں کا زنگ اتر رہا ہے اور میں بالکل ایک بدلا ہوا انسان ہوں۔ شیخ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے تھے کہ جو جسم مال حرام سے پرورش پاتا ہے، جہنم ہی اس کے لیے سب سے مناسب جگہ ہے۔ مجھے یہ سن کر دھچکا سا لگا کہ ہم بے خیالی میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے لیے جہنم میں جانے کے اسباب کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ میں اپنا گھر چھوڑ دوں، کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ وہاں یہ راحت و آرام تو نہیں ہوگا، مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا۔ بہرحال یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، ابھی مجھ میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنا گھر تو نہ چھوڑا، لیکن اپنے گھر سے کھانا پینا ترک کر دیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ میرے گھر والے تو اپنے من پسند کھانے کھا رہے ہوتے اور میں دہی، پنیر، روٹی وغیرہ لے کر کم سے کم پیسوں میں گزارا کر رہا ہوتا، کیونکہ میں اپنے والدین کے پیسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری اس کیفیت پر والدہ بہت دکھی تھی۔ میرے بغیر وہ بھی بادل نخواستہ ہی چند لقمے کھاتی تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کروں۔ وہ مجھے بڑے لاڈ اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ میں انہیں بڑے احترام اور محبت بھرے انداز میں جواب دیتا، امی جان، آپ بھی جانتی ہے کہ میرے والد کا مال حرام ہے، اس میں سود کی آمیزش ہے۔ شراب ہماری دسترخوان پر عام مشروب کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ یہ روش ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ آہستہ آہستہ والدہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب انہوں نے نمازیں بھی پابندی سے ادا کرنی شروع کر دی۔ پھر میری بہن بھی ہمارے ساتھ آ ملی، لیکن میرے والد کا تکبر، ضد اور انا برقرار رہی۔ وہ اپنے اس روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ہمارا رویہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے لیے رات کے آخری حصوں میں قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں بھی کرتے رہے۔ آج بھی میرے کانوں میں اپنے والدہ اور بہن کی وہ التجائیں اور آہ ذرا گونج رہی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت میرے والد نے ہمارے سامنے آ کر زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو میں اور میرے والد دونوں مسجد گئے۔ پھر ہم نے باقاعدگی سے مسجد جانا شروع کر دیا۔ ہم نے بڑی توجہ سے اور دلچسپی سے شیخ ابراہیم کے دروس و خطبات سنے، جن کی تقاریر ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث بنی تھی۔ الحمدللہ آج ہمارے گھر سے شراب، سود اور دیگر خبائث کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب ہر کام میں ہمارا گھرانہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کے علمی اور معلوماتی پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔